محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی. اور حضرات آخری پیغام وہ یہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کریں. میرا آخری میسج ہے آپ کو, وہ آخری پیغام یہ ہے کہ حضرات حضور علیہ السلام رحمت بن کے آئے, نعمت بن کے آئے, لیکن کچھ چیزیں حضور نے آ کے سکھائی. کیا کیا ہے جی؟ سکھائی. وہ ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ حضور نے آ کے ایک بات یہ بھی سکھائی ہے کہ نماز کے متعلق حضور علیہ السلام نے زور دی ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں 700 سے زائد مقام پہ نماز قائم کرنے کو حکم ارشاد فرمایا. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بھی اس پر زور دیا کہ اللہ کو سب سے پسندیدہ جو عمل ہے وہ وقت پہ نماز پڑھنا ہے. کیا کیا ہے؟ کون سا عمل ہے جی؟ وقت پہ نماز پڑھنا ہے. بہت سارے جلدی کرنا شیطان کے کاموں میں سے, لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان میں جلدی کی جائے. عرض کی گئی آپ نے کون سے؟ فرمایا جب تمہارے ہاں فوتگی ہو جائے اس جنازے کو دفن کرنے میں جلدی کرو. دوسرا, میرے 5 منٹ ہے آخری. دوسرا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تمہارے ہاں کوئی بچی جوان ہو جائے اس کی رخصتی کرنے میں جلدی کرو. تیسرا حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم کسی سے قرض لو وہ قرضہ واپس کرنے کے حوالے سے جلدی کرو. چوتھا حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی تمہیں امانت دے اس کو واپس لوٹانے میں جلدی کرو. اور 5واں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس کے ادا کرنے میں جلدی کرو. ایسا نہیں ہے کہ جلدی نماز پڑھو, مطلب اس کے اہتمام کرنے میں جلدی کرو. اس لیے کہ حضرت علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ پہ جب نماز کا وقت داخل ہوتا نا جی تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے, یعنی سرخ ہو جاتا ہے. کسی نے ایک دن پوچھا آپ کو اللہ نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ نماز کے وقت آپ کی یہ کیفیت کیسی ہو جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جب نماز کا وقت داخل ہوتا ہے یہ نماز ضمانت ہوتی ہے, اس لیے میری حالت یہ ہو جاتی ہے کہیں امانت میں خیانت نہ ہو جائے. اور اس کے بعد حضرات علی پاک شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب میرا جی چاہتا ہے میرا اللہ مجھ سے کلام کرے, جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں. اور جب میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے ہم کلام ہوں تو اس وقت میں نماز پڑھتا ہوں. اور آخری بات یہ کہ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. یہ والا واقعہ, یہ جملہ آپ نے کبھی نہیں بھولنا. آج ہم کہہ رہے ہیں کہ رزق میں برکت نہیں, آئیے ایک نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں. حضور علیہ السلام کے صحابی حاضر ہوا, حضور ہمارے گھر میں برکت نہیں, آٹا جلدی ختم ہو جاتا ہے, رزق جلدی پتہ ہی چلتا ختم ہو جاتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ تمہارے گھر میں کوئی بے نمازی تو نہیں ہے؟ گھر گئے, حضور نے فرمایا غور و فکر کر کے آنا. واپس آئے, عرض کرنے لگے حضور میں نے غور و فکر کیا, میں بھی نماز پڑھتا ہوں, میری بیوی بھی نماز پڑھتی, سارے نماز پڑھتے ہیں. تو دوسرے دن پھر حضور کی بارگاہ میں آقا میں نے غور کیا ہے سارے نماز پڑھتے ہیں. تو حضور نے دوبارہ واپس بھیجا, پھر غور کر کے آؤ. دوسرے دن بھی آ کے عرض کرنے لگے حضور سارے پڑھتے ہیں. تیسرے دن حضور نے فرمایا صحیح غور کر کے آؤ. تیسرے دن جب واپس عرض کرنے لگے حضور میں بہت غور کیا ہے, ایک بات پتہ چلی ہے ہمارے گھر میں تو سارے نماز پڑھتے ہیں لیکن ایک عورت دودھ دینے کے لیے آتی ہے وہ نماز نہیں پڑھتی. کس لیے آتی ہے؟ دودھ دینے کے لیے آتی ہے. آقا میں نے پتہ کیا وہ نماز پڑھنا نہیں آتی, ہمارے گھر میں آتی ہے, کچن میں آتی ہے, دودھ دے کے واپس جاتی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے گھر میں برکت کیسے ہو؟ اس بے نمازی عورت کی نوست کی وجہ سے اللہ نے تمہارے رزق سے برکت کو اٹھا لیا. اس پہ استغفر اللہ کہنی چاہیے. تو جب رحمت کی بات ہو تو سبحان اللہ کہتے ہیں, اور جب کوئی ناراضگی کی بات ہو تو استغفر اللہ کہتے ہیں. تو اب حضور آپ غور کریں حضرات, عورت دودھ دینے کے لیے آئے وہ نماز نہ پڑھے, اس کی نوست گھر پہ آتی ہے. جہاں بشمول میرے اگر ہمارے گھروں میں سارے بے نمازی ہوں تو پھر اگر ہم یہ شکوہ کریں کہ گھر میں برکت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ہم خود قصوروار ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ کہا سنا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.